سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی پر متعدد سوالات اٹھا دیے۔ 7 رکنی بینچ نے استفسار کیا کہ کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی الیکشن نہ لڑ سکے؟ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کیس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ ستم ظریفی ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترامیم کریں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا کہ ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا، کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا تاثر نہ لیا جائے۔ یہ آئینی مسئلہ ہے جو ایک ہی بار حل کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کر دیں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا، ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ اس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ ستم ظریفی ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترامیم کریں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا کہ ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا، کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا تاثر نہ لیا جائے۔ یہ آئینی مسئلہ ہے جو ایک ہی بار حل کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کر دیں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا، ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ اس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ ستم ظریفی ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترامیم کریں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا کہ ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا، کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا تاثر نہ لیا جائے۔ یہ آئینی مسئلہ ہے جو ایک ہی بار حل کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کر دیں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا، ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ اس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ ستم ظریفی ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترامیم کریں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا کہ ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا، کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا تاثر نہ لیا جائے۔ یہ آئینی مسئلہ ہے جو ایک ہی بار حل کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیس میں 3 عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، آرٹیکل 62-63 کی شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کر دیں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ جس پر وکیل نے کہا، ضیاء الحق کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔